السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا استقبال ہے پھر سے نورانی قاعدہ کے ایک نئے لیکچر میں۔ اور آج کے لیکچر میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں بھائی؟ آج کے لیکچر میں ہم پڑھنے والے ہیں تختی نمبر 23 اقلاب۔ اور سب سے اہم بات کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3۔ آپ نے اس سے پہلے تنوین اور نون ساکن کا جو قاعدہ پڑھا وہ تھا نمبر 1 اظہار اینڈ نمبر 2 اخفاء۔ ان کو اپنی اپنی جگہوں پر پڑھا دیا گیا، جا کے آپ پچھلے لیکچرز دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم قاعدہ نمبر 3 پڑھنے والے ہیں، جس کا نام ہے اقلاب۔ اور اقلاب مینس کیا ہے؟ ٹو چینج، کسی چیز کو چینج کر دینا۔ اور ٹو کنورٹ، کیا کنورٹ اور کیا چینج کرنے والے ہیں؟ لیٹس گیٹ انٹو اٹ۔ سب سے پہلے ہم قاعدہ پڑھتے ہیں۔ قاعدہ کیا ہے بھائی؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے، تنوین یا نون ساکن آپ کو پتا ہوگا، میں یاد دلا دوں، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ آپ نے سمجھ لیا؟ یہ آپ کو کئی بار اچھے سے بار بتلایا گیا۔ تو تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں، اور نون ساکن کس کو کہتے ہیں؟ وہ نون جس پر جزم ہو، جیسے یہ نون ہے، یہ جزم دیکھ رہے ہیں نون پر، تو یہ نون ساکن ہے۔ یہ بھی نون ہے، اس پر جزم ہے تو نون ساکن ہے۔ کریکٹ۔ چلیے، تو تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے، تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ غنہ یعنی ایک الف کے برابر ناک میں آواز کو روکنا، اخفا مینس ایک الف کے برابر ناک میں آواز کو چھپانا۔ یہ بھی پہلے کئی بار بتا دیا گیا۔ چلیے، تو تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ اب اقلاب ٹو چینج یا ٹو کنورٹ یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں بدل دینا، یہ بدلنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ اقلاب مینس بدل دینا۔ یہاں پہ نون ساکن ہے یا تنوین آئے گا اور اس کے بعد با آئے تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ نون کو میم میں بدل دیں گے، نون کو میم میں بدل دیں گے، اسی کو اقلاب کہتے ہیں۔ اور اقلاب مینس کیا ہے؟ چینج کرنا، بدل دینا۔ اور قلب بھی اسی لیے قلب کو کہتے ہیں، دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں، اور قلب اسی لیے دل کو کہتے ہیں کہ دل ہمیشہ چینج ہوتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، کبھی یہ کرنے کا من کیا، کبھی وہ کرنے کا من کیا۔ چلو کوئی نہیں، تو ہم یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ تنوین اور نون ساکن کا جو قاعدہ ہے، تو تنوین یا نون ساکن کو پہلے ہم دیکھیں گے کسی بھی جملے یا کسی بھی آیت میں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ رہا نون ساکن، نون جس پر جزم ہے نون ساکن، اور قاعدہ یہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے۔ اب یہاں پہ نون ساکن ہے، اس کے بعد با آ رہا ہے، تو ہم اس نون کو میم میں بدل دیں گے، نون کو میم میں بدل دیں گے۔ تو یہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ میم نون زبر من اور با زبر با، خا زیر خی لام زبر لا، بخیلہ، من بخیلہ ہونا چاہیے، یا اخفا کرتے تو کیا ہوتا؟ ماں بخیلہ، لیکن ہم ماں نہیں پڑھیں گے، اس نون کو میم پڑھیں گے، تو من کے بجائے مم ہو جائے گا، مم بخیلہ، ہے نا؟ دیکھیے مم بخیلہ اس طرح ہوں گے، میم زبر، دیکھیے ہجا کر کے بتایا گیا ہے، میم زبر مم، دیکھ رہے ہیں مم، یہ میم نون زبر من تھا، لیکن اس کو ہم کیا پڑھیں گے اب؟ کیونکہ با ہے نون ساکن کے بعد، یا تنوین آئے گی آگے، تو اس کے بعد کیا ہے؟ با ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ نون کو میم سے بدل دیں گے، تو میم زبر مم، با زبر با، مم با، دیکھ رہے ہیں مم با، خا زیر خی، مم بخی، لام زبر لا، مم بخیلہ، اس طرح ہم ہجا کریں گے۔ یہ دیکھیے خود نورانی قاعدہ میں اس کی ہدایت دے دی گئی ہے، کریکٹ؟ تو اب ہم کیسے پڑھیں گے؟ میم زبر مم، با زبر با، مم با، خا زیر خی، لام زبر لا، مم بخیلہ، ایک ایک کر کے جس طرح ہجا کرتے ہیں کرنا ہے، اور ہر ایک کو ہم ہجا کرنے جائیں گے نہیں۔ اسی طرح قاعدہ کیا تھا اقلاب؟ قاعدہ نمبر 3 کس چیز کا؟ تنوین و نون ساکن کا۔ نون ساکن کی مثال ہم نے پڑھ لی، اب یہ تنوین کی مثال پڑھیے۔ تنوین کے بعد کیا ہے؟ با ہے، تنوین کے بعد با ہے، تو اب تنوین میں جو عین دو زبر عن، عین دو زیر عن، عین دو پیش عن، یہ جو دو زبر دو زیر دو پیش میں لاسٹ میں جو نون کی جو آواز آتی ہے اس کی بات کی جا رہی ہے۔ تنوین میں بھی نون ساکن ہے، اور نون میں تو ظاہر ہے نون ساکن دکھ ہی رہا ہے، اور تنوین میں نون ساکن چھپا ہوا ہے، تو اس کو سمجھنے کی بات ہے، صرف آواز آتی ہے۔
تو لنصفعن بالناصیہ ہونا چاہیے، لیکن لنصفعن کے بجائے اب کہیں گے لنصفعم، کیونکہ تنوین کے بعد با آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیسے پڑھیں گے؟ لنصفعم بالناصیہ۔ اسی طرح من بین الصلب، یہاں بھی من تھا، نون کو میم میں بدل دیا کیونکہ با ہے اس کے بعد، اور قاعدہ کیا تھا؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا؟ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو من بین الصلب کرام بررہ، من بعد، نون ساکن کے بعد با ہے، ہر جگہ آپ کو سمجھائیں گے نہیں، آپ کو ایک بار سمجھ لینا ہے، اس کے بعد پڑھتے ہوئے چلے جانا ہے۔ مطہرۃ بایدی، تنوین ہے اس کے بعد با ہے، تو اب تاک میں جو تنوین میں نون ہے اس کو میم سے بدل دیں گے۔ مطہرۃ بایدی سفرہ بذنبہم، یہاں بھی نون ساکن ہے اس کے بعد با ہے، نون کو میم میں بدل دیں گے۔ بذنبہم خبیر بما تعملون، یہاں بھی تنوین ہے اس کے بعد با ہے تو نون کو میم میں بدل دیں گے، نون کی آواز کو، خبیر بما تعملون۔ اسی طرح سمیع بصیر، یہاں بھی سمیع بصیر تھا، تنوین کے بعد با آ رہا ہے کہ آ رہی پتہ نہیں، بہرحال بعد میں دیکھ لیں گے۔ سمیع بصیر پڑھیں گے۔ اسی طرح کلا لینبذن، لین نہیں پڑھیں گے، نون کو میم سے بدل دیں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد با ہے، ہر نون کے بعد نہیں، نون ساکن وہ نون جس پر جزم ہو اس کے بعد با آئے تو اس نون کو میم سے بدل دیں گے۔ کلا لینبذن علیم، یہاں بھی دیکھیے دکھ رہا ہوگا، یہ بھی تنوین ہے اس کے بعد با ہے تو کیا پڑھیں گے؟ علیم نہیں پڑھیں گے، علیم بذات الصدور، رجع بعید، رسول، یہ تنوین ہے اس کے بعد با ہے، رسول بما لا تہوی۔ تو یہ ہم نے کیا پڑھا؟ اقلاب پڑھا، اور کس چیز کا قاعدہ پڑھا ہم نے؟ یہ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3 پڑھا ہم نے۔ پہلے کیا پڑھا تھا؟ اظہار پڑھا تھا، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی جب آ رہے تھے تب ہم نے وہ پڑھا تھا، اور اب جو ہے تنوین و نون ساکن کے بعد جب حروف اخفاء آ رہا تھا یا حروف اخفاء آ رہے تھے تو ہم نے کیا کیا تھا؟ اخفاء کیا تھا۔ اب تنوین و نون ساکن کے بعد با آئے تو کیا کریں گے؟ ہم نون کو میم سے بدل دیں گے، سمجھ گئے نا؟ تو یہ قاعدہ ہم نے آج پڑھا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ اقلاب کا قاعدہ سمجھ میں آیا ہو۔ تختی نمبر 23 اقلاب، اقلاب مینس ٹو چینج، ٹو کنورٹ، چینج کر دینا، بدل دینا، اور ہم کیا بدل رہے ہیں یہاں پہ؟ تنوین یا نون ساکن میں جو نون ہے اس کو ہم میم سے بدل دے رہے ہیں، کب؟ جب اس تنوین یا نون ساکن کے بعد با آ رہا ہو، کریکٹ؟ ہم نے یہ قاعدہ سمجھ لیا، مثالیں ہم نے سمجھ لی، اس کو آپ پڑھ لیجئے گا اچھے سے، اور کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو جب نورانی قاعدہ مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد میں کچھ موٹے موٹے قواعد جو ہے پھر سے انشاءاللہ کوشش کروں گا پڑھانے کی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں آج سے اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔